دیش دنیا سے جڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی سچی بات۔ ناظرین، راستہ، روڈ، یہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور انسان جہاں بھی رہے راستے کی فکر اسے پہلے دامنگیر ہوتی ہے۔ قیام چاہے مستقل ہو یا عارضی، مسئلہ محل کا ہو یا جھوپڑی کا، کھیت کھلیان ہو یا صنعت و حرفت، راستے کے بغیر کوئی پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ راستوں نے بھی کافی ترقی کر لی، یہاں تک کہ معاملہ گلیوں اور کوچوں سے بڑھ کر شاہراہوں، ہائی ویز تک جا پہنچا، اور بحر و بر ہی نہیں بلکہ فضا کی لامحدود وسعتوں میں بھی اس نے اپنے قدم جما لیے ہیں، جس پر ہزاروں طیارے دن رات دندناتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، راستے سے مراد صرف گلی یا سڑک کا راستہ نہیں، بلکہ اس میں کسی محلے سوسائٹی میں جانے والا راستہ، کسی تعلیمی کاروباری ادارے میں مختلف کلاسوں یا دفاتر میں جانے والا راستہ بھی شامل ہے۔ تو راستے کی اہمیت کا یہ شعور جو انسانوں میں اب عام ہوا ہے، اسلام نے اس کی جانب بہت پہلے توجہ دلائی تھی۔ اسلام نے اس بات پر بہت ابھارا ہے کہ راستہ مسافروں کے لیے مأمون و محفوظ ہو اور انہیں دوران سفر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ راستہ کسی باپ کی جاگیر نہیں، اس پر سب کا حق ہے۔ تو اسلام نے راستے کے بھی مستقل حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے سے صحابہ کو منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت، یہ تو ہماری مجلسیں ہیں جہاں پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، سلام کا جواب دو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ غور کریے کہ اس حدیث میں بڑے اختصار کے ساتھ سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مترادف 5 حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ راستے میں فٹ پاتھ پر مجلس جمانا ضرورت کی بنا پر اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کا موضوع فحش تبصرے، غیبت اور غلط باتوں کے بجائے اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہو۔ تو راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے والا اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ وہاں سے گزرنے والوں میں خواتین بھی شامل ہوگی، تو نامحرم پر نظر نہ ڈالی جائے۔ ایک تو یہ شریعت کے خلاف ہے، اور دوسرے اس میں اخلاقی قباحت بھی ہے۔ راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو دور کیا جائے۔ راستے سے تکلیف دہ ناپسندیدہ چیزوں کا ہٹانا کوئی عام صدقہ نہیں، بلکہ اتنا بڑا عمل خیر ہے جو انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صرف اس بنیاد پر جنت میں چلا گیا کہ اس نے راستے میں موجود درخت کو کاٹ کر ہٹا دیا تھا جس سے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی، اور اس کے برعکس کوئی بھی عمل جس کی وجہ سے راستے سے گزرنا مشکل ہو جائے، ظاہر ہے اسلام اسے کس طرح گوارا کر سکتا ہے۔ اور تکلیف میں ہر طرح کی تکلیف دینا شامل ہے، چاہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہو، اپنی گفتگو یا اشارے سے، حتیٰ کہ صرف نظروں سے بھی کسی کو تکلیف دینا اس میں شامل ہے۔ ناظرین، آج کل راستے کے سلسلے میں کتنی ایسی چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اس کو شرعی نقطہ نظر سے غلط بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس سلسلے کا ایک حکم اوپر حدیث میں دیا گیا، اور دوسرے کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا عام حالات میں بھی درست نہیں۔
تو راستے میں دوسروں کو تکلیف دینے کی بے شمار صورتیں ہیں، اور ہم جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی بنا پر اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ مثلا اپنی گاڑی میں تیز آواز والا پریشر ہارن لگوانا اور پھر اسے بجاتے ہوئے گزرنا، بغیر سائلنسر والی گاڑی میں سواری کرنا جس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، یا تیز آواز میں گاڑی کا ساؤنڈ چلائے، اپنی گاڑی میں ہیڈ لائٹ کے بجائے پروجیکٹر لائٹ کا استعمال کرنا، جس سے دوسروں کو تو تکلیف ہوتی ہے اور یہ چیز انسانوں کی آنکھوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ۔ سواری تیز چلانا یا گاڑی چلاتے وقت بے ڈھنگے انداز میں اوور ٹیکنگ کر کے دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کرنا۔ آخر تیز چلانے والوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ آج کل تو معمولی چوٹ آنے سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ معمولی چوٹ آنے کی وجہ سے آدمی 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک بستروں پر پڑا رہتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، 10 بار اسپتال کے چکر کاٹتا ہے۔ تو تیز چلانے والوں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی جانی و مالی نقصان کرتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کے تیز چلانے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت ارجنٹ کام اسے درپیش ہے، لیکن اکثر ایسے آدمیوں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فضول کاموں میں مشغول تھے۔ البتہ اگر کوئی اوور ٹیکنگ کے قواعد کا لحاظ رکھے اور جہاں قانون اجازت دے اس کے مطابق چلے تو پھر وہاں کوئی ممانعت نہیں۔ اسی طرح اشارے کی خلاف ورزی کرنا، اس لیے کہ اس میں دوسری طرف سے آنے والی سواری پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے۔ راستے میں دوسروں کو تکلیف دینے میں گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کرنا بھی ہے۔ ایک بڑی تعداد اپنی گاڑیاں راستے پر ہی ٹھہراتی ہے، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ گلیاں اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ وہاں سے کوئی چھوٹی گاڑی بھی مشکل سے گزرتی ہے، اور اگر دونوں جانب سے گاڑی آ جائے تو پھر اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہاں کے رہنے والوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہنگامی طبی صورتحال میں ایمبولنس کے پہنچنے سے پہلے ہی مریض دم توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح آگ لگنے کی صورت میں فائر بریگیڈ کی گاڑی مطلوبہ جگہ تک جلد نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا حادثہ بڑے حادثے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے اوقات میں خاص طور پر جمعہ کے دن اپنی گاڑیاں مساجد کے سامنے راستے پر اس طرح پارک کر دیتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے کافی دشواری ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو بیچ راستے میں ہی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حق کا خیال نہ رکھنے والوں کی جہاد جیسی عظیم عبادت کو بھی بیکار قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گاڑی بالکل کنارے پر پارک کریں تاکہ راستہ تنگ نہ ہو، بند نہ ہو اور گزرنے والا آسانی سے گزرے۔ اسی طرح راستوں پر شادی یا دوسری چیزوں کے لیے پورے راستے کو بند کر دینا، یہ کہاں سے درست ہے؟ سڑک پر گندگی کرنا یا گندگی ڈالنا، کھیلے کے چھلکے بیچ راستے پر ڈالنا، بیچ راستے میں کوئی شخص اپنے مقصد کے لیے گڑھا وغیرہ کھودے اور پھر اس کو صحیح طریقے سے ہموار کر کے بند نہ کرنا، تو یہ تمام صورتیں دوسروں کو تکلیف دینے میں شامل ہے۔ ناظرین، آج کل راستوں میں مسافروں کے لیے جگہ جگہ پانی کی ٹنکیاں رکھی جاتی ہیں، جو ایک اچھی سوچ اور قابل اجر کام ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ پر نہ ہو کہ اس کی وجہ سے راستے میں کیچڑ ہو اور وہاں سے گزرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح اپنے گھر کی حدود سے بڑھ کر زمین پر قبضہ کرنا، دکان کے آگے قبضہ کرنا، راستے میں کوئی چیز بیچنے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ چیزیں بھی دوسروں کو تکلیف دینے میں شامل ہیں۔ معروف بزرگ شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ثقہ اور دیندار لوگ راستے پر دھندا کرنے والوں سے لین دین کرنا معیوب سمجھا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ ہمارے یہ حدیث ہمارے مد نظر رہنی چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا تھا کہ وہ شخص جو لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے اور اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے تو قیامت کے نزدیک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کا سب سے بدترین درجہ ہوگا۔ تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے لوگ آپ کی گلی سے گزرنا چھوڑ دیں۔ راستے کے حقوق میں سے تیسرا حق سلام کا جواب دینا، اور آخری دو حق یہ ہے کہ جو شخص وہاں برائی یا غلط کام کرتے ہوئے یا پوسٹر لگاتے ہوئے آپ کو ملے تو اپنی استطاعت کے بقدر اسے روکنا اور اچھائی کے حکم کا فریضہ ادا کرنا۔ تو ناظرین، ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں تک راستوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اگر راستے میں جاتے ہوئے کوئی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کی اپنی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور وہ لوگ بھی خوش و خرم ہوں گے جن کو اس شخص کی نیکی کی وجہ سے پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اس طرح ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور معاشرے میں سکون، اطمینان اور محبت و اخوت کی فضا قائم ہوگی۔ تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔